عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب جمعے کا دن جو ہے وہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اور جمعے کا درود بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی جمعے کے دن ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، میں درود پڑھ رہا ہوں اور نبی پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ تو بتاؤ نا جمعے کے دن کتنے درود پاک پڑھنے چاہیے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کو جب آخری وقت آ جائے نا، مغرب سے 10-15 منٹ باقی ہوں، تو کوشش کریں، اول تو آپ اگر گھر پہ ہیں سب سے بیسٹ تو یہ کہ عصر سے مغرب کا وقت مسجد میں گزار لیا کریں۔ اب یہ جو خاص آخری 10-12 منٹ ہے نا مغرب سے پہلے جمعے کے دن، وہ خوب دعاؤں میں گزاریں، تو انشاءاللہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی کمال کی بات جمعے کے دن، اب میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب کون ہے جو ہر جمعے 2 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے؟ ہر جمعے، اس کا مطلب اگر 4 جمعے مہینے میں ہیں تو 8 لاکھ روپے ماہانہ، اور 5 جمعے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے ماہانہ۔ ارے بھائی، وہ بھی صدقہ، زکوٰۃ بھی نہیں ہے تو کتنے پیسے چاہیے بھائی؟ اور سبحان اللہ، اور اگر 52 جمعے ہیں تو حساب کر لو صدقہ کرنے کا ثواب کتنا بڑا صدقہ ہو گیا۔ آپ جتنے ہیں نا سارے یہ ثواب کما سکتے ہیں۔ اور سچی بات بتاؤں، آج آپ میں سے بہت ساروں نے ثواب کما بھی لیا ہے۔ دیکھو میرے اللہ کی شان، کیسی مہربانی ہے ہم پر۔ کچھ 1 روپیہ جیب سے نکالا نہیں ہے، ویسے تھوڑے بہت دیا کرو جب مسجد کا چندہ ہوتا ہو، لیکن پھر بھی آپ نے، کئی لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ نے اس سے کم کمایا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ 2-2.5 لاکھ کا تو اونٹ آتا ہے نا، 2.5-3 کا آتا ہے، امام صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 2.5-3 لاکھ کا صدقہ ہو گیا صرف پہلے آنے پر۔ تو پہلی دوسری صفوں والوں تمہیں مبارک ہو۔ آقا فرماتے اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کیا، پھر ایسا ہے جیسے اس نے بکری صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسا اس نے مرغی صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ثواب کم ہوتا جا رہا ہے، اور کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ جتنا دیر سے آ رہا ہے اتنا ثواب کم ہوتا جا رہا ہے، جتنا پہلے آ رہا ہے اتنا ثواب بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر نبی پاک فرماتے، سنو سبحان اللہ، ہم جو مسجد میں آئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب جمعے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بڑی بڑی میٹنگز میں گئے ہوں گے، بڑی جناب اگر کسی سیمینار میں جائے تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں، صاحب آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا پروٹوکول دیکھیں کہ ہر جمعے فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آگے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے اس کی انٹری نہیں ہو رہی ہے، فرشتوں کی رجسٹر میں اس کا نام نہیں جا رہا، تو جلدی آنا ہے اور ہر جمعے اتنی بڑی نیکی حاصل کرنی ہے۔ اچھا، اب بات تو آپ نے سن لی، مگر میں آپ کے تھوڑے سے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی اتنا شوق کئیوں کو پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن اگر امام صاحب آج یہ اعلان کر دیں کہ جناب اگلے جمعے سے پہلی 2 صفوں والوں کو 20-20 ہزار روپے ملیں گے، بعد والی 2 صفوں والوں کو 10-10 ہزار ملیں گے، اس کے بعد کی 2 صفوں والوں کو 5,000 ملیں گے، اور پھر 2 صفوں والوں کو 1,000 ملیں گے، ہوں کیا ہوئے گا؟ مسجد میں میرا خیال ہے دروازہ کھلنے سے پہلے لوگ باہر کھڑے ہوں گے، لائن لگی ہوئی ہوگی صبح 10 بجے سے کہ دروازہ کب کھلے تو پہلی 2 صفحے تو اسی بک کر لیں۔ اب مجھے بتاؤ یار، دنیا کے 15-20 ہزار روپے کے لیے لائن لگ جائے، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں
ہے کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ہم کیوں نہ یہ ثواب کمائیں, ہم کیوں مطلب سستی کریں. یعنی میں صحابہ کرام کی جب سیرت کو پڑھیں رشک آتا ہے یار انہیں, ان کے بارے میں پڑھ کر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھا کرو, آپ ذو النورین, آپ نے نبی پاک سے قطعی جنتی ہونے کی سند حاصل کر لی ہے, مگر تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں ان کا دل رجدا ہی نہیں تھا نیکیوں سے. وہ جب ان کو نیکی کا موقع ملتا جب جا کے نیکی کرتے, جب موقع ملتا جب بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی. سیدنا عثمان غنی صرف نہیں, سارے صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتے ہیں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفل جمی ہوئی ہے, پیارے آقا فرماتے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, حضور میں نے مریض کی عیادت کی. کون ہے جس نے آج روزہ رکھا, آپ کھڑے ہو گئے, حضور میں نے آج روزہ رکھا. کون ہے آج جس نے صدقہ کیا, وہ کہتے حضور میں صدقہ بھی کیا. یعنی وہ نبی پاک جو اعلان فرماتے کہ وہ کہتے حضور میں نے یہ کام کیا. آقا فرماتے جس میں یہ ساری عادتیں ہوں جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی کیوں, مطلب ایک نیکی ہو گئی, ویسے ہی قطعی جنتی ہیں, پیارے آقا کے ساتھی ہیں, مگر ہر نیکی کرنی ہے. اور ہم اتنے گناہگار ہیں پھر بھی نیکی کا موقع ملے اس میں سستی کرنی ہے. کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان ہے. اب میں آپ کو ایک کمال کی حدیث سناتا ہوں. اے ہائے, کبھی زندگی میں ایک جمعہ ایسا ضرور کر لینا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی شخص, حدیث پاک کا مضمون ہے, جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے کام بعد میں سننا, پہلے نیت کر لو, ایک بار تو کرو, تو واجب ہو جاتی ہے. اب سنو وہ 5 کام کیا, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص جمعہ پڑھے, روزہ رکھے, مریض کی عیادت کرے, جنازے میں شرکت کرے اور نکاح میں شرکت کرے. یعنی ایک ہی دن میں کوئی یہ 5 کام کر لے, نبی پاک فرماتے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے.